میری عزیز ہم وطنو السلام علیکم۔ میری گفتگو کا عنوان ہے شخصیت پرستی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان سے بت پرستی ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی۔ سومنات پر 17 حملے کیے بت شکنی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین نے بر صغیر میں کوششیں کر کے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا اور بت پرستی سے جان چھڑائی، مگر سارے لوگ دار اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ ہندوستان پاکستان میں اب بھی ہندو کی آبادی زیادہ ہے۔ دار اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں نے نا بت پرستی تو چھوڑ دی، مگر شخصیت پرستی شروع کر دی۔ جن بزرگان دین نے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا، ان کی قبروں پر انہوں نے جا کے منتیں ماننے شروع کر دیں۔ بہرحال وہ بھی کچھ مسائل ہیں۔ اصل میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیم دی اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ ہمارا دین واضح پیغام دیتا ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ شخصیت پرستی کیونکہ میرا موضوع ہے، میرا موضوع شرک و بدعت کی طرف میں نے نہیں جانا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہاں ہندوستان پاکستان جو پہلے تھے نا، برصغیر پاک و ہند تھا، یہاں مغلوں کی حکومت تھی۔ ہم انگریزوں کے غلام بن گئے۔ انگریزوں کے غلام بننے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں کے رہنماؤں نے، سیاستدانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے جد و جہد شروع کر دی انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے۔ اب لوگ جو میدان میں اترے، انہوں نے کیا ہمیں تعلیم دی؟ انہوں نے بھی ہمیں عمل کی تعلیم دی، جن میں ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سر فہرست ہیں۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے ہمیں جگانے کی کوشش کی۔ ان کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ پھر قائد اعظم نے بھی یہی بات کہی، کام کام اور بس کام۔ مگر ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے؟ انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا۔ مانا کہ کچھ ایسے حکمران آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی دی، مگر اکثریت ایسے لوگ ہی آگے یہاں جو اپنی جائیدادیں بنانے کے چکر میں پڑ گئے، اور ہم ان میں لیڈر ڈھونڈتے رہے۔ کبھی کسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، کبھی کسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، کبھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ترقی دلائے گا، یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن ہمارا نجات دہندہ کوئی بھی نہ نکلا۔ سب نے ہمیں بکاری بنا دیا، ہم پاکستان کو مقروض کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شخصیت پرستی چھوڑ دیں، عمل پر آئیں، کام کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں۔ گو کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے نا ہمیں وہ سہولتیں نہیں دیں، یہاں کام کرنے کے مواقع نہیں پیدا کیے۔ ہماری صنعتوں کو بند کرنے والے ہمارے حکمران ہی ہیں، یہ بھتہ خور ہیں۔ ٹیکس در ٹیکس لگا کر کسی نے یہ نہیں سوچا یار غریب کے لیے کوئی کام کرو، وہ باہر کے ملک تو نہیں جا سکتا نا۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پاسپورٹ بنوا کے باہر بھاگ جاتے ہیں، جن کے باہر لوگ ہیں انہیں باہر لے جاتے ہیں کہ یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ پر یہیں پر ہی ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہے۔ لہذا ان سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ شخصیت پرستی چھوڑیں، ایک دوسرے کا بھلا کرنا سیکھیں۔
میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یہی بات کہی ہے کہ متوسط طبقے کو ایک دوسرے کا بھلا کرنا چاہیے. اب بھی میں یہی بات کہوں گا کہ آئیے مل جل کے ایک دوسرے کا بھلا کریں. ہم اپنے آپس میں بدست و گربان نہ ہوں، آپس میں نہ لڑیں. لہذا آئیے کچھ لے کے چلتے ہیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو. یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کو یہ کچھ نہیں کر رہے. پہلے ہم فوج کو دعوت دیتے تھے، ہاں یہ فوج ہمارا بھلا کرے گی، ہم فوج کو سلیوٹ کرتے تھے. اب سارے ننگے ہو گئے، سارے رشوت خور ہیں، بتا خور ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے والے ہیں. انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، غریب کے لیے کچھ نہیں کیا. تو غریب کو چاہیے کہ ان کا پیچھے چھوڑ دے، یہ شخصیت پرستی چھوڑ دے. اللہ اور اللہ کا رسول ہی مدد کرے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ جائے. 5 وقت کی نماز پڑھیں. اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. لیکن یہ شرک والی بات ہے. کبھی کسی کو خدا ماننے والی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ یہ سہولت پہنچائے گا، میں فلاں سیاستدان دے گا. کچھ نہیں دے رہے. یہ ظالم لوگ ہیں. اب ان کا ظلم سب کے سامنے کھل کے آ گیا ہے. فقط آپ کا خیر اندیش جہانگیر اختر.